ماہ رمضان المبارک سے پہلے 22 شعبان المعظم کا وہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن جو مرد عورت بھی صرف 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیتا ہے، 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور یہ عمل کرنے والے کا وہ نام لکھتے ہیں۔ اور جب وہ واپس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں، میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے رزق مانگتے ہیں، تجھ سے عزت مانگتے ہیں، تجھ سے شہرت مانگتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا جو بھی اس طرح میرا نام لے رہا ہے، جو بھی میرا ذکر کر رہا ہے، جو میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، جو میری بندگی کر رہا ہے۔ اس لیے دوستو آج وہ بابرکت لمحات ہیں، آج وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے جس کو سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ دیکھیں آج کے دن کا بالکل آسان سا عمل ہے، آج رات بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جس میں قبولیت ہی قبولیت ہے۔ جتنا مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو۔ کہتے ہیں اس بندے کو پھر پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگتا رہے تو اس کو ملتا رہتا ہے۔ جو مقروض ہیں خاص کر وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ دیکھیں اللہ کریم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر عبادت کے مختلف طریقے بھی عطا فرمائے ہیں۔ نہ صرف ان کو عبادت کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کا فرمایا، بلکہ اس پر نہایت اجر و ثواب اور انعامات بھی عطا کیے ہیں تاکہ معرفت خداوندی کا راستہ مزید ہموار ہو جائے۔ اور اس لیے دوستو آج جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اس کو دین اور دنیا میں کامیابی مل جاتی ہے، اس کے لیے رب کی رحمت کے، رب کی عطا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جو بھی رب کے خزانوں سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آج کے دن مانگنے کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک ماہ شعبان کے پورے مہینے کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، اور اسی طرح جن لوگوں نے ماہ رجب کا مہینہ بھی ایسے گزار دیا سستی میں، غفلت میں، آج ان کے پاس وہ سنہرا موقع ہے کہ جس دن میں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید کی ایک سورت کا نزول فرمایا ہے۔ اور اس دن میں ایک نیکی کا ثواب ایک نہیں ملتا، بلکہ ہر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی دن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا الجمعۃ حج المساکین، یہ وہ دن ہے جو مساکین کا حج ہے، اور اس دن کو غریبوں کا حج کہا جاتا ہے۔ جب یہ دن آتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ نام لکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت لمحات ہیں جس میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اس دن میں ایک حج اور عمرے کا ثواب رکھا گیا ہے۔ اس دن میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک پڑھ کر اس درود پاک کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بالکل آسان سا، سادہ سا، مختصر سا عمل ہے، اگر سمجھ آ جائے تو بہت سارے لوگوں کا مقدر بدل دیتا ہے، نہ سمجھ آئے تو بڑے بڑے لوگ بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ جتنا یقین کامل کے ساتھ کریں گے، توجہ کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے، اتنی ہی زیادہ اس عمل کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے سے پہلے یہ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ اس لیے اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، قسمت کو بدلنا چاہتے ہو، تقدیر کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، آج وہ برکتیں سمیٹ لو، آج وہ رحمتیں حاصل کر لو، آج وہ برکتیں جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا آج وہ برس رہی ہے، بس ہو کوئی ان برکتوں کو لینے والا۔ تو اس طرح درود پاک آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے اپنی قسمت کو کھولنے والا وہ اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے انسان کا مقدر کھلتا ہے، سارے راستے کھلتے ہیں، جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، راستے سے ہٹ جاتی ہیں۔
اس لیے دوستو اب آپ نے اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جس کے لیے فرشتے استغفار کریں وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ تو آج اگر جنتی بننا چاہتے ہو، آج اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو رب کی بارگاہ سے، آج بس اس کی بارگاہ سے مانگ لو، آج وہ تمہیں جنت بھی عطا کر دے گا، اس لیے کہ آج مانگنے کا دن ہے۔ تو یہ مانگنے والے دن میں جب مانگا جاتا ہے تو پھر رب خالی نہیں لٹاتا، بلکہ اپنے اس بندے کو اپنی معرفت اور رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب اسی طرح آپ کوشش کیا کریں اس عمل کو جب بتا دیا جائے فوری طور پہ کر لیا کریں، کیونکہ شیطان عمل کے دوران انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، وہ اس کو اس سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو رب سے دور کر دے، لیکن بندے کو کوشش کرنی چاہیے وہ کسی صورت بھی رب سے دور نہ ہو۔ آج اس موقع کو غنیمت سمجھے، شیطان یہ کہتا ہے کہ بعد میں کر لینا، کوئی بات نہیں، پھر اور کوئی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا جو اس عمل کو کرے گا، کیونکہ شیطان اس عمل کو کرنے سے روکتا ہے، رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اس عمل کو ایک بار آزمانا ضرور ہے، کیونکہ آزمائے بغیر تو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی کیا تاثیر ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ عمل کرتا ہے نا، اگر اس کو اس کی طاقت کا پتہ چل جائے تو وہ ساری زندگی بس اسی کو پڑھتا رہے، وہ کسی اور جانب جائے ہی نہ، کیونکہ یہ وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے جس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، یہ حاضری کا دن ہے اور اس میں درود پاک پڑھنے والے کے گناہ 80 سال کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس دن میں درود پاک پڑھنے والا حضور فرماتے ہیں میں اس کا خود درود سنتا بھی ہوں اور سن کر اس کا جواب بھی دیتا ہوں، جب کو مجھے سلام کہتا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس لیے دوستو آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے کھولنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فتاح ہے، کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت ہر آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھولنے والا۔ اس لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کرام کے ذریعے اس نے انسانوں کو رشد اور ہدایت کے دروازے کھولے، پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اپنی رحمت کو اور کشادہ فرمایا۔ امام قشیری نے بڑی بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، اللہ اس کے لیے پھر رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے، اسباب بھی میسر کرتا ہے اور تمام چیزوں کو بھی اس بندے کے لیے درست فرما دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں دل نہ لگائیں، ہر کام میں آسانی چاہتے ہو، ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ انتہائی مفید عمل ہے۔ رکی ہوئی شادی کا، جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، آج اس عمل کو کر لیں، یقین کامل کے ساتھ انشاءاللہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ چیز تمہارے مقدر میں ہوگی۔ کوئی طالب علم چاہتا ہے ہمیشہ ہر میدان میں ہر امتحان میں کامیاب ہو، کوئی مفکر انجینئر یہ خواہش کرتا ہے جس بھی چیز کو ہاتھ لگائے زندگی کے ہر شعبے میں اس کو فتح ملے، اس کو پڑھ لے، کیونکہ اس کا مطلب یہ فتح اور نصرت اور کامیابی، جس کام کو ہاتھ لگائے گا اسی میں اس کو فتح مل جایا کرے گی۔ آپ نے یہ اسم مبارک صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھیں۔ اس کے بعد دیکھیں جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کو بھی یہ عمل کروا دیں۔ دین علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، سارے لوگ اس کو ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ اس کے اندر دیکھیں کتنی تاثیر اور کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں طاقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ نے پتہ نہیں کہاں سے عمل کیا ہے، کہاں سے وظیفہ کیا ہے، اس وظیفے کو کریں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا نوازا جائے گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد کریں گی۔ اس لیے آپ دوستو جلد از جلد اگر اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو پھر آج اس عمل کو کریں۔ وہ کہتے ہیں جو زیادہ ساری زندگی نے نہ مل سکا ہوتا، اس کی بدولت وہ ضرور بندے کو مل جاتا ہے، بشرطے کہ بندہ یقین والا ہو۔
اب آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ اس میں مبارک پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس طرح اس کا ذکر کرنا ہے اور اپنے انکساری پیش کرنی ہے، اپنی عاجزی پیش کرنی، اپنے گناہ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ دیکھیں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہر مشکل سے اللہ اس کے پڑھنے والے کو خلاصی عطا کر دیتا ہے۔ آسمانوں سے اگر بارش بھی مانگے تو رب وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ کھیتی میں باغات کا تصور، کھیتی میں اور باغات میں برکت اور کثرت کا تصور کرے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے فضائل حدیث پاک میں کئی مقامات پر ذکر ہیں۔ بڑی بڑی کتب حدیث میں اس کے ذکر موجود ہیں، بڑے بڑے مفسرین نے اس پر مکمل بڑی گفتگو کی ہے، بڑی بڑی کتابیں اس بات پر لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ استغفار پڑھتا ہے، جو بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا کرتا ہے، درجات بلند عطا کرتا ہے، اور جو بھی اس طرح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم سے آزادی دے دیتا ہے، ہر مشکل سے آسانی کی طرف لے جاتا ہے۔ رزق اس کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، وہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جائے گی یار، ادھر تمہارا دماغ بھی نہیں کبھی گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے بھی مجھے رزق دینا تھا۔ یہ تب پتا چلتا ہے جب بندہ یہ کرتا ہے، کہ یہ بغیر نہیں سمجھ آتی۔ اس لیے کہ آج کا دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کا وہ دن ہے کہ جبل کاف کے پیچھے ایک سفید قسم کی زمین ہے جس پر کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، گویا وہ چاند کی طرح سفید ہے، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو وہ نہیں فرشتوں پر گرے۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ ہے، ہر ایک جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سب فرشتے ہر جمعہ کی رات کو جبل کاف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج کے دن اس شخص کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں جو شخص بھی آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، نماز جمعہ کو ادا کرتا ہے، کیونکہ اس دن کو آقا علیہ السلام نے روشن فرمایا ہے، اور اس روشن دن میں جو اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہے وہ ان کلمات کو پڑھے۔ اب اس نے پڑھنا کیا ہے؟ اس نے پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بالکل آسان سے الفاظ ہیں، یہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے۔ آج یہ عمل کرنا ہے، جس ٹائم بھی کریں، رات میں کریں تو آگے جمعے کے دن آپ نے صرف یہ الفاظ چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، جب بھی ٹائم مل جائے، وقت مل جائے، پھر اس کی بہاریں دیکھیے گا۔ اگر دن میں یہ عمل کرتے ہیں، صبح کے ٹائم آپ کرتے ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کے بعد کرتے ہیں، جس ٹائم بھی یہ عمل کرنا، اس کے بعد جتنا بھی ٹائم باقی بچے گا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، گفتگو بھی جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں، جب پھر فارغ ہوں پھر آپ اس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اس دن کی ساری برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین سے بھی اس کے نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آئے گا اس کے وجود کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، اس مقام پر یعنی اس اسم مبارک کے بعد جو قسمت کو کھولنے والا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ جو میں بعد کا طریقہ بتایا یہ عمل کے کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، لیکن یہاں وظیفے کے اندر عمل کے اندر آپ نے اس کو 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ سورت پڑھنی ہے جس کا تذکرہ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے، جس کو اتنا زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، جس کو اتنا زیادہ رزق کے لیے پڑھی جانے والی سورت ہے۔ عاملین کے ہاں، بزرگوں کے ہاں اس سورت کی طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں جس نے بیٹھے بٹھائے کھانا ہو، تھوڑی محنت پر زیادہ لینا ہو، وہ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دے۔ لوگ تو جب پیسے گھر میں رکھتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی پڑھ کر دم کر دیتے ہیں تو رزق ان کے پیسوں میں برکت اور کثرت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ کئی پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے کہا خشک سالی ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم دیا۔ تیسرا آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، اس کو بھی یہی حکم دیا۔ چوتھا آیا،
اس نے زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، اس کو بھی یہی حکم دیا۔ ربی بیان کرتے ہیں وہاں میں حاضر تھا، میں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے ہیں، انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی ہیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ میرے سامنے انہوں نے آیت مبارکہ پڑھ دی، یہ قرآن پڑھا، کہا رب فرماتا ہے استغفار کرو بارش دوں گا، استغفار کرو مال دوں گا، اولاد مانگو گے اولاد دوں گا، باغات مانگو گے تو عطا کر دوں گا، اس لیے میں نے سب کو ایک ہی عمل بتایا کرتے تھے۔ تو یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ سچی توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بہرحال آپ توبہ میں تخیر نہیں انسان کو کرنی چاہیے، جتنی زیادہ ہو سکے، یوں ہی گناہ سرزد ہو جائے، انسان ہے آخر کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن پکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کر لے، یا اللہ مجھ سے جتنی گناہ جتنی خطائیں ہو چکی ہیں اپنے حبیب طبیب کا صدقہ، نبی علیہ السلام کا صدقہ معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کو ہر وقت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی سید مانگنے والا اس کو سید عطا کر دوں۔ یہ صورت جو ہے نا جو اب میں بتانے لگا ہوں، اس کی بے شمار فضیلتیں، کہتے ہیں انسان کے روحانی اور مادی زندگی پر مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں ہم اس صورت کو پڑھنے کی مختلف برکتیں جو بتا رہے ہیں نا، یہ سب سے اہم چیز اس کی یہ ہے کہ رزق میں اس کی برکت سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عمل مالی مشکلات کے حل میں مددگار ثابت ہوا ہے، کئی بار دل سکون اور اطمینان حاصل کر لیتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اور اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کا سب سے زیادہ سبب بننے والی، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رد نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی، جب بسم اللہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا، اس سے انسان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی برکات کا سامنا ہوتا ہے، وہ کسی قسم کی مالی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ ہر میدان میں اس کو بچاتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان پر کبھی کوئی مشکل مصیبت آ بھی جاتی تو اللہ اس کی بدولت اس کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ رب کا خاص احسان ہے، خاص فضل ہے، اس لیے اس سورت کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کے پڑھنے والے کو آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ محبت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں محبت نہیں نہ ہے لوگوں کے درمیان، اس گھر میں سورت کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپس میں گھر والوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ وہ سورت ہے جس سے دشمن بھی جان چھوڑ جاتے ہیں، جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، تنگ کر رہے ہیں، بار بار پریشان کر رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھے دشمن کوئی قریب بھی نہیں آئے گا، دشمنوں کا خود ہی صفایا ہو جائے گا، جو تمہارے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا، جو تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، یہ آپ کی 7 نسلوں کے لیے کافی ہوگی، بشر دن آج کا ہے نا، ویسے تو اس کو آپ کئی بار بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن جب اس عمل کے اندر پڑھیں گے، اس عمل کے درمیان میں اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو میرا رب قادر مطلق ہے، وہ بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، اس نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے انتظامات فرما دے گا اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہیں غمان بھی نہیں ہوگا۔ اب قرآن مجید میں یقیناً داخل ہے اس عظیم خیر اور کیا ہوگی، یوں ہی نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی حکمت بلکہ حکمتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھے ہیں۔ تو جب آج حضور کی بارگاہ میں اس طرح مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ دے کر مانگیں گے تو اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں فرماتا، اس لیے وہ ہمیں نہیں دیکھتا، ہم جس کو اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس محبوب کو دیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، وہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یا غنی و غنی کرنے والا، رزق دے کر وہ اپنے بندے کو ایسا غنی کر دیتا ہے، ایسا اپنی بارگاہ سے نواز دیتا ہے، اتنا وہ مال و دولت عطا کرتا ہے کہ وہ پھر بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب آپ کو یہ بالکل آخری بات بتانے لگا ہوں، یہ جو اسماء مبارکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا،
سب سے پہلا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اس کے بعد والے کا تعلق بھی دولت کے ساتھ ہے، اس کے بعد والے اسم مبارک کا تعلق بھی غنا کے ساتھ ہے، دولت مند ہونے کے ساتھ ہے۔ اگر تو سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتے ہو، سب سے زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو اس ترتیب کے ساتھ یاد کریے گا۔ اب یہ اسم مبارک جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب رزق دیکھیں ہر ایک شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، نئی نئی قسم کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ اسماء مبارکہ پڑھنے، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اور ان اسماء مبارکہ کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ اور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ